العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، قصہ آدم و ابلیس میں دوسرا واقعہ زیر مطالعہ ہے. اس میں ہم نے الفاظ کے معنی بھی دیکھ لیے تھے، اس کا سادہ اور رواں ترجمہ بھی کر لیا تھا. وہ چیزیں زیر بحث تھیں جو بطور خاص اس میں سمجھنے کی ہیں. میں یہ بات عرض کر چکا ہوں اور اس کی کچھ مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو جنت مرنے کے بعد ملنے والی ہے، آدم کو اس میں رکھا گیا تھا. لیکن یہ بات نہ قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے اور نہ دوسرے ذرائع سے کوئی ایسی کبھی بات اس کے حق میں ہے. قرآن میں یہ بات جیسے بیان ہوئی ہے اس سے صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی دنیا میں، یعنی جب آدم کی پیدائش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کیا، ان کو سرفراز کیا، تو اس کے ساتھ ہی ان کے لیے ایک باغ میں رہنے کا اہتمام کر دیا گیا. تورات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجلہ اور فرات کی وادی میں کوئی باغ تھا، اس میں مزید اس کی تصریح مل جاتی ہے. قرآن مجید نے بھی اس کا جس طرح سے ذکر کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں اصطلاح بن جاتی ہیں تو ہم ان کو قرآن میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں اس جنت کی طرف کوئی اشارہ نہیں، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ یہی ہوگا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو، یعنی کسی باغ کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا گیا کہ اس میں جا کر رہو. چنانچہ وہ وہاں رہے اور وہاں ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. یعنی جو چیز اب سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ اس باغ میں آپ اطمینان کے ساتھ رہیے، جو کھانا پینا ہے آپ کھائیں پیئیں، اس میں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جو الفاظ ہیں کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تو یہ اصل میں اس آزادی کو بیان کرتے ہیں جو آزادی انہیں وہاں عطا کر دی گئی. قرآن مجید نے دوسری جگہ اس باغ کی مزید تفصیل کی ہے سورہ طٰہٰ میں، اور وہاں یہ بتایا ہے کہ ان کے لیے ہر طرح کی معیشت کا اہتمام کر دیا گیا. نہ ان کو وہاں کوئی دھوپ کا اندیشہ تھا، نہ ان کو وہاں کوئی لباس کی اس طرح کی ضرورت تھی، نہ ان کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش تھا کہ وہ کھائیں گے کیا پیئیں گے کیا، بلکہ ایک ایسی جگہ ان کے لیے منتخب کر دی گئی کہ جس میں اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میسر ہو گئی ان کو. یہ بیان کر دیا قرآن مجید نے دوسری جگہ. تو اس باغ میں وہ رہے. اب اس باغ میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ ہر چیز فراغت کے ساتھ کھائیں پیئیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پھر وہی اسلوب ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب ظاہر ہے کہ جب آپ باغ کا ذکر کر کے یہ کہیں گے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو آدمی کی توجہ کسی درخت کی جانب ہوتی ہے. تو لوگوں نے اس میں پھر بہت سی کیا سرائیاں کی ہیں. کسی نے کہا یہ گندم کا درخت تھا، اور اصل میں گندم ہے جس کو کھا لینے کے نتیجے میں آدمی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا. اور بھی بہت سی اس کی تعویلات توجیحات کی گئی ہیں. تورات میں اس طرح کی تعبیر بھی ملتی ہے کہ یہ خیر و شر کا درخت تھا، یہ معرفت کا درخت تھا. اس طرح کی تعبیرات بھی قدیم صحائف میں ملتی ہیں. قرآن مجید میں جب میں اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ چند باتیں بالکل واضح ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں تو اگرچہ یہ کہا گیا یہ درخت، اور ظاہر ہے کہ جب اس سیاق میں آپ کہتے ہیں کہ یہ درخت تو آدمی کی توجہ کسی خاص درخت کی طرف بھی جاتی ہے. لیکن دوسری جگہ قرآن ہی نے خاص طور پر سورہ طٰہٰ میں، سورہ طٰہٰ کی 120 آیت میں یہ واقعہ پھر بیان ہوا ہے. انگور زیتون اس کا درخت نہیں ہے، بلکہ درخت کا لفظ یہاں مجازی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. یعنی یہ بات واضح کر دی ہے قرآن مجید نے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اس کو شجرۃ الخلد کہا گیا ہے، ہمیشگی کا درخت. تو یہ تعبیر خود بتا رہی ہے کہ قرآن گندم کا یا انگور کا کوئی پودا نہیں مراد لے رہا،
یا کوئی زیتون کا اور انجیر کا پودا نہیں مراد لے رہا، بلکہ وہ ایک دوسری تعبیر اختیار کر رہا ہے۔ اچھا، پھر یہ بات بھی قرآن نے بیان کی ہے تصریح کے ساتھ کہ شیطان نے ان سے یہ کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لیتے ہو تو اس کے نتیجے میں تم کو نہ صرف یہ کہ ہمیشگی حاصل ہو جائے گی، بلکہ فرشتوں ہی کی طرح تم بھی انسانی معاملات سے بالاتر ہو جاؤ گے۔ یہ بات کہی، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو مہلت دے رکھی ہے وسوسہ ڈالنے والوں کو، ترغیب دینے والوں کو، کہ وہ اپنے پیچھے لوگوں کو لے کر جائیں، لیکن بہرحال ان کو حملہ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ جو بجائے خود خیر ہو، یعنی اس کو وہ تزیین کر کے پیش کرتے ہیں، کسی برائی کو بھی اچھائی کر کے پیش کرتے ہیں، تب جا کر انسان اس کی طرف لپکتا ہے، کیونکہ اصلاً انسان خیر کو چاہنے والا ہے، اصلاً وہ اچھائی کو چاہنے والا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے اس سے۔ پھر یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں تو اس کے کچھ نتائج بیان کیے گئے، یعنی یہاں تو یہ تفصیل نہیں بیان ہوئی، سورہ طٰہٰ میں اس کے کچھ نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پر نمایاں ہو گئی، یعنی یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی ہے۔ وَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جیسے ہی وہ اس کیفیت سے باہر آئے اور ان کی شرمگاہیں ان پر نمایاں ہوئیں تو انہوں نے درختوں کے پتے اپنی شرمگاہوں پر رکھنا شروع کر دیے، یعنی ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہ بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میرا اپنا جو رجحان ہے وہ میں نے یہاں بیان کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت شجرہ تناسل ہے، اور اس کے لیے بھی ہم شجر کا اور شجرہ کا لفظ مجازی مفہوم میں بولتے ہیں، یعنی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا شجرہ نسب کیا ہے، تو اس میں شجرہ کا لفظ اصل میں ایک مجازی مفہوم میں بولا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں آپ کی نسل جیسے چلی آ رہی ہے، اس میں باپ دادا کون ہے، اس سے بھی ایک درخت ٹری وجود میں آ جاتا ہے، گویا جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیج سے چیزیں پھوٹتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، تو انسان کا جو ذل و شوق کا تعلق ہے، جس تعلق کے نتیجے میں آدم کی ذریت آگے بڑھی ہے، یعنی آدم ایک فانی مخلوق، اس کو بہرحال دنیا سے جانا تھا، اگر وہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے یا یہ تعلق آپس میں قائم نہ کرتے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ بس معاملہ ختم ہو جاتا۔ تو شیطان نے اسی جگہ سے ان کو کہا۔ یہ پابندی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی اپنی اطاعت کے لیے رمضان کے مہینے میں پابندی لگا دیتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان پابندی لگا دیتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو میاں اور بیوی کی حیثیت سے وہاں رکھنے کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ جو بھی نعمتیں آپ کو حاصل ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس درخت کے، یعنی مجاز کے مفہوم میں کا اس درخت کے قریب آپ نہیں جائیں گے۔ اس میں چونکہ انسان کے اندر ایک فطری کشش رکھی گئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے اسی چیز کو ابھارنا شروع کیا، یعنی وسوسہ ڈالنا شروع کیا، رغبت دلانا شروع کی، اور چونکہ اس طرح کی صورتحال میں ایک خاص طرح کی کیفیت بھی آدمی پر طاری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ بھول جاتا ہے اس کیفیت میں کہ اس کو اس چیز سے روکا گیا تھا۔ یہ معاملہ جو ہے یہ اب بھی انسانوں کو پیش آتا ہے اور بالکل اسی طریقے سے پیش آ جاتا ہے، لیکن جب وہ اس کیفیت سے نکلتا ہے تو پھر ہوش کے ساتھ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ بالکل یہی صورت قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہوئی، یعنی جب وہ اس مرحلے سے گزر گئے تو اس کے بعد یک بیک یہ محسوس ہوا کہ یہ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، یعنی یہ نہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی بدکاری کی نوعیت کی چیز تھی، ایسی پابندی تھی جیسے میاں بیوی کے تعلق کے اوپر آپ رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی اطاعت کو دیکھنے کے لیے پابندی لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ تعلق جائز ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تو میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں، یعنی میرے نزدیک جو اصل مسئلہ پیش آیا وہ یہ ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے اوپر یہ نوٹ لکھا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت 120 میں اسے شجرۃ الخلد کہا گیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ لفظ شجرہ یہاں مجازی مفہوم میں ہے، یعنی یہ حقیقی درخت کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ ہمیشگی کا درخت، خیر و شر کا درخت، اگر آپ یہ تعبیر اختیار کریں گے تو یہ تو فیصلہ ہو گیا پہلے ہی مرحلے میں کہ اب یہ گیہوں کا درخت نہیں ہے، انگور کا درخت نہیں ہے، انجیر کا درخت نہیں ہے، یہ وہ درخت نہیں ہے۔ قرآن نے جب یہ بات کہہ دی، اور یہ بات بھی بالکل واضح ہوتی ہے کہ شیطان نے کیا کیا ہوگا، یعنی اس نے یہ کہا ہوگا کہ تم تو فانی مخلوق ہو، تمہاری اگر کوئی ہمیشگی کی ضمانت ہو سکتی ہے تو اسی راستے سے ہو سکتی ہے، اور کوئی شک نہیں کسی راستے سے ہوئی ہے۔ یعنی انسان اس دنیا کے اندر اگر آدم کی حیثیت سے بحیثیت مجموعی موجود ہے تو وہ اصل میں اسی راستے سے موجود ہے۔ آج وہ اس راستے کو بند کر دے تو اس کے بعد فنا ہو جائے گا،
یعنی ایک نسل چاہیے بس، خاتمہ ہو جائے گا. تو اس نے کہا یہی کہ میں تم کو ایک ایسی بادشاہی کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی اگر تم میری بات مان لو. قرآن مجید نے یہی کہا ہے هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. دوسری جگہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ کیا میں تم لوگوں کو وہ درخت نہ بتاؤں اور تمہیں ایک ایسی بادشاہی حاصل ہو جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے اسی صورتحال کی جو آدم اور اس کی ضروریت کو درپیش ہے. یعنی اگر وہ اس درخت کا پھل نہ کھاتے تو خاتمہ ہو جاتا، موت واقع ہو جاتی. اور موت بہرحال آنا تھی، 1000 سال بعد آتی، 500 سال بعد آتی. اس کے بعد آدم اور اس کی ضروریت کے لیے آگے بقا کا کوئی اہتمام نہیں تھا. یہی چیز تھی کہ جو بقا کا اہتمام کر سکتی تھی. یہ بجائے خود تو ایک اچھی چیز تھی، شیطان نے اسی کو مسئلہ بنا لیا اور مسئلہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہوا تھا، اس کی خلاف ورزی کرا دی. اللہ نے کیوں روک رکھا تھا یہ ہم آگے زیر بحث لائیں گے. شجرۃ الخلد کے لفظ سے جو معنی متبادر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات قرآن کے دوسرے مقامات پر بیان ہوئے ہیں، یعنی ایک تو ہمیشگی کا درخت. تو یہ سمجھنا پڑے گا نا کہ ہمیشگی کا درخت کس معنی میں. اگر قرآن خود کہتا ہے کہ وہ ہمیشگی کا درخت تھا جس کے بارے میں نفی نہیں کی، یعنی شیطان نے کہا کہ وہ ہمیشگی کا درخت ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اس کا پھل کھاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا. تو قرآن مجید نے اس کی نفی نہیں کی کہ وہ ہمیشگی کا درخت نہیں تھا، یعنی وہ ہمیشگی کا درخت ہی تھا جس کا پھل انہوں نے کھا لیا. تو ہمیشگی کا درخت جو ہے اگر آپ بھی غور کریں تو کس چیز کو کہیں گے؟ یعنی یہ ہمیشگی کا درخت ہی ہے. اصل میں اسی درخت سے یہ سب شاخیں پھوٹ رہی ہیں اور اربوں کی تعداد میں ضروریت آدم نسلاً بعد نسل سامنے آ رہی ہے. تو اس کے جو اثرات پھر بیان ہوئے ہیں وہ بھی بالکل واضح ہے. یعنی آخر سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایک درخت کے بارے میں کہا یہ انجیر کا درخت نہ کھانا، یہ کھجور کا درخت نہ کھانا. تھوڑی دیر کے لیے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں وہی بات مان لیجئے. سوال یہ ہے کہ اگلے جملے کا کیا مطلب ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، جیسے ہی اس کا پھل کھا لیا تو بدت لہما سواتہما، ان کی شرمگاہیں ان پر واضح ہو گئی. وجہ نہیں ہے نا یہ بات کہنے کی. واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، یعنی ظاہر ہے کہ وہ شعور جو تھا وہ اصل میں تو اسی تعلق کے حوالے سے پیدا ہوا ہے. جیسے ہی وہ سارا معاملہ ہو گیا، پہلی بار ہوا ہے، پہلی مرتبہ. ہمارے لیے تو یہ چیز جو ہے یا اصل میں ماضی کا ورثہ بھی بن گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ احساسات نہیں ہوتے، لیکن جب پہلی بار یہ معاملہ ہوا ہے تو اس پہلی بار معاملے کے جو فطری اثرات ہونے چاہیے بیان ہو گئے. شرم کا احساس نمودار ہوا ہے، شرم کے احساس نے فوراً اس جانب توجہ دلائی ہے اور پھر اس کے بعد وہ درختوں کے پتے لے کے ڈھانپنے لگ گئے اپنے آپ. یعنی جو نتیجہ بیان ہو رہا ہے وہ نتیجہ بھی گیہوں کے درخت کا کیسے ہو سکتا ہے، انجیر کے درخت کا کیسے ہو سکتا ہے. یعنی انجیر کا پھل کھانے کے نتیجے میں یا گیہوں کا پھل کھانے کے نتیجے میں آخر شرمگاہیں کیوں نمایاں ہو جائیں گی؟ کوئی وجہ نہیں ہے اس بات کی. پھر یہ کہ بعض لوگوں نے یہ تعبیر کی ہے کہ ان کو کوئی لباس پہنایا گیا تھا جو درخت کا پھل کھاتے اتر گیا. یعنی دونوں میں کیا منطقی تعلق ہے؟ کسی درخت کا پھل کھانے سے لباس کیوں اترے گا؟ تو میرے نزدیک یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے. ظاہر ہے معاملہ ایسا ہے کہ قرآن نے اس کو بیان اس طرح سے کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں بات کہہ بھی دی ہے اور بات نمایاں بھی نہیں کی. بہت خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے کہ شیطان نے ان سے کہا کہ آؤ میں تم کو ہمیشگی کے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں، پھل کھا لو گے تو اس کے بعد ایسی بادشاہی حاصل ہو جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر نمایاں ہو گئی اور وہ درختوں کے پتے اپنی شرمگاہوں پر رکھنے لگ گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ زلیخا اتنی واضح ہے کہ اس میں اب زن بود کے مرد کی بحث نہیں کرنی چاہیے. واضح ہے کہ صورتحال کیا ہوئی. شجرۃ الخلد کے لفظ جو معنی متبادر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات قرآن کے دوسرے مقامات پر بیان ہوئے ہیں، دونوں اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے جس کا پھل کھانے ہی سے انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے. لیکن آج بھی دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش اگر کوئی ہے تو یہی درخت ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ دو ہی آزمائشیں ہیں جو انسان کو درپیش ہیں. ایک آزمائش انانیت کے راستے سے ہے، تو بتا دیا گیا کہ انانیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. یعنی فرشتے برتر مخلوق ہونے کے باوجود اپنی انانیت سے دستبردار ہو گئے اور اپنے سے بہت خلقت کے اعتبار سے کمتر مخلوق کے سامنے اللہ کے حکم پر جھک گئے. تو گویا انہوں نے اپنے لیے سرفرازی کا اہتمام کیا. ابلیس نے استدلال کیا، اس کا استدلال دوسری جگہ نقل ہوا ہے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، میں برتر ہوں، میں سجدہ ریز نہیں ہوں گا. تو گویا اپنی نسلی برتری، اپنی خلقت کی برتری، اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے بڑا سمجھنا،
یہ در حقیقت حقائق سے آدمی کو گریزہ کرنے کا باعث بنتا ہے. دنیا میں یہ بڑی آزمائش ہے, بڑا امتحان ہے. دوسرا امتحان یہ ہے, چنانچہ سورہ اعراف میں جب یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے تو وہاں مزید تفصیل کی ہے اور یہ کہا ہے کہ شیطان نے جس طریقے سے اس وقت تمہارے ماں باپ کو برہنہ کرا دیا تھا وہ اب بھی اسی راستے سے حملہ کرے گا. یعنی وہاں مزید اس کو واضح کر دیا ہے. تو چنانچہ حملہ اب بھی اسی راستے سے, اب بھی یہی درخت ہے جس کا پھل کھانے کی شیطان ترغیب دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کے لیے کچھ حدود مقرر کر دی ہیں, بالکل پابندی تو اٹھا دی لیکن کچھ حدود مقرر کر دی ہیں, تو وہ ان حدود سے باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اب بھی یہی کرتا ہے اور اس امتحان ہی میں انسان بالعموم ناکام ہوتا ہے. اگر آپ پوری دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں, اپنی زندگی کا مطالعہ کریں, آپ گرد و پیش کو دیکھیں, آپ انسانی نفسیات کو پڑھیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر بڑے جرائم جہاں سے پیدا ہوتے ہیں ان کو آپ متعین کرنا چاہیں دو ہی چیزیں کریں گے, ایک انانیت ہے اور دوسرے جنس. یعنی یہیں سے اصل میں باقی سب چیزیں اس سے پھوٹتی ہیں. یعنی قتل, قتال, فساد وہ بھی یہیں سے پھوٹتے ہیں جتنے بھی ہیں, لیکن وہ اصل میں نتیجہ نکلتا ہے اس کا. وہ بھی انانیت ہوتی ہے آدمی کی. جب وہ اس طرح کے اقدامات کرتا ہے تو در حقیقت کہیں اس کی انا مجروح ہو جاتی ہے, کہیں اس کے مفادات مجروح ہو جاتے ہیں, کہیں اس کے تحفظات مجروح ہو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے. تو یہ بڑی ہی خوبصورت صورتحال اللہ تعالیٰ نے پیدا کی کہ ان کو جنت میں ایک باغ میں رکھا, اور باغ میں رکھنے کے بعد یہ بات نمایاں ہونے دی کہ تم کیا ہو, تمہارے ساتھ ہوگا کیا, حملہ کدھر سے ہوگا, مسائل کہاں سے پیش آئیں گے, تمہارے لیے نمونہ کیا ہونا چاہیے, تمہیں بچنا کس چیز سے چاہیے. یعنی یہ ساری جتنی داستان ہے یہ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عملی تصویر بن کر سامنے آ گئی اس کے نتیجے میں. تو وہ تصویر ہے جس کو یہاں مختصر طریقے سے بیان کیا گیا ہے. لیکن آج بھی دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش اگر کوئی ہے تو یہی درخت ہے. سورہ اعراف کی آیت 27 سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان سب سے بڑھ کر اسی کو فتنے کا ذریعہ بناتا ہے. یعنی وہاں یہی واقعہ سنانے کے بعد پھر یہ کہا ہے کہ وہ اب بھی یہی کرے گا. تو اب بھی وہ کیا کرتا ہے, یعنی آگے امیر کہ یہ واقعہ ہوا اور شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا, میری نعمتوں سے محروم کرایا, اب بھی وہ یہیں سے حملہ آور ہوگا. تو وہ کیسے حملہ آور ہوتا ہے اب یہاں سے؟ ظاہر ہے کہ نتیجے اور واقعے کو اگر آپ ملا دیں تو وہی صورت بنتی ہے, کوئی اور صورت نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا اور انہیں اجازت دی کہ وہ یہ لباس پہن کر اس درخت کا پھل کھائیں, لیکن شیطان ہمیشہ انہیں اس لباس کے بغیر ہی اس کا پھل کھانے کی ترغیب دیتا رہتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی, یہ کرتا ہے. یعنی جو اللہ نے ملبوس تجویز کیا ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ اتار دو. قرآن مجید نے یہ استعارہ استعمال کی دوسری جگہ, عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پردہ ہے جس کا اہتمام کیا گیا ہے اس درخت کا پھل کھانے کے لیے. شیطان کہتا ہے اس کو اتار دو, کیونکہ بیوی لباس ہے نا, دوسری عورت تو لباس نہیں ہے. تو اس وجہ سے بڑے خوبصورت اسلوب میں اس جانب اشارہ کر دیا گیا ہے. تو یہ میرے نزدیک اس کا مطلب ہے. یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ آدم ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرنا ہے. وہ معمولی شخصیت نہیں ہے, یعنی ہمہ شمہ نہیں ہے, ایک غیر معمولی شخصیت ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک درخت مثال کے طور پر کہا گیا یہ انگور کا درخت ہے, پھل نہیں اس کا کھائیں گے, تو اس کا پھل کھانے پہ آمادہ کرنے کے لیے وہ کیا محرک ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. یعنی ایک قرآن مجید کہتا ہے وہ نسیا ولم نجد لہو عزما, یعنی شیطان نے جب ان کو بار بار آ کے ترغیب دینی شروع کی تو اس کے نتیجے میں وہ کچھ خود فراموش ہو گئے اور اپنے عزم پر قائم نہیں رہ سکے. تو یہ چیز جو پیدا ہوئی آدم کے اندر, اور ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی اچھائی کے لیے پیدا ہوئی, یعنی شجرہ خلد کا ہے نا, ہمیشگی حاصل کرنے کے لیے, اپنی نسل کی بقا کے لیے. تو یہ چیز ان کے اندر پیدا ہے. لیکن آپ کتنی ترغیب بھی دے دیں, سوال یہ ہے کہ کوئی محرک ہونا چاہیے نا. مثلا مال کے لیے انسان کے اندر ایک رغبت رکھی گئی ہے, تو جب آپ مال کی رغبت کی طرف اس کو ترغیب دیتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے وہ مزاحمت کرتا ہے, پھر مزاحمت کرتا ہے, اور پھر جب یہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس سے تو یہ چیز آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے, تو چونکہ رغبت بہت ہے اندر تو اس وجہ سے کوئی نہ کوئی غلط کام کر ڈالتا ہے. یعنی آپ ویسے مثال کے طور پر اس ہال میں داخل ہوں اور داخل ہو گئے کہ اس نشست پر نہیں بیٹھنا, تو آدمی نہیں بیٹھے گا. یعنی کوئی دائیات ہونے چاہیے نا اندر
جس کو ابھارنے، جس کو ترغیب دینے کے نتیجے میں آدمی نسیا و لم نجد لہو عزما کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے، یعنی ایک خود فراموشی کی کیفیت اس پر طاری ہو اور وہ کچھ دیر کے لیے بھول جائے کیا ہو گیا ہے. یہ ہونا چاہیے. تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس نے کہا جی میں حیات جاویدہ اور ابدی بادشاہی کا راز آپ کو بتانے والا ہوں. یہاں سے تو اصل میں گویا متوجہ کرنے کا عمل اس نے شروع کیا، لیکن متوجہ کرنے کا جو عمل ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اندر ایک غیر معمولی داعیہ موجود نہ ہو. تو وہ خدا نے رکھا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ ترغیب جب بڑھتی چلی گئی ہے تو پھر جسمانی قرب نے وہ کیفیت بھی پیدا کر دی ہے کہ جس میں نسیہ لم نجد لہو عزما کی کیفیت پیدا ہو جائے. میں نے اس کو بھی ایک اچھے اسلوب میں بیان کر دیا ہے. یعنی اچھا، میں اس معنی میں نہیں کہہ رہا کہ میرا اسلوب اچھا ہے، بات یہ ہے کہ ایسا اسلوب کہ جس میں بات کچھ پردے میں رہ جائے. اس نے آدم و حوا سے کہا کہ حیات جاویدہ اور ابدی بادشاہی کا راز اسی درخت کے پھل میں ہے جسے تمہیں محروم کر دیا گیا. انہوں نے کہا بات یہیں سے ہونی ہے. چنانچہ اس ترغیب سے، اور تورات میں تو خیر وہ تعبیر بھی ہے اور تالمود میں بھی ہے کہ وہ باغ کے درمیان کا پھل تھا، باغ کے درمیان کا پھل تھا، بار بار اس کو بیان کیا. چنانچہ اس ترغیب سے وہ اس پھل کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی خواہش میں جو غیر معمولی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے اس سے مغلوب ہو کر شیطان کے فریب میں آ گئے اور یہ پھل کھا بیٹھے. یعنی یہی بات کرینِ قیاس بھی ہے، ورنہ ایک غیر معمولی ہستی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس طرح کی صورتحال کا شکار ہو جائے. اور اب بھی غیر معمولی سے غیر معمولی ہستی، یعنی پھر دوسری مثال قرآن نے دی ہے کہ جب زلیخا نے دروازے بند کر لیے اور اس نے کہا یوسف سے ہے تلک آ جاؤ، تو تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہماری برہان نمودار نہ ہو جاتی تو وہ بھی آمادہ ہو چکی تھی اور وہ بھی آمادہ نہیں ہو سکتا. اس کے اندر انسان کے اندر دائیات رکھے گئے ہیں اس کے لیے. چنانچہ انہی کو اس نے ابھارا، قرب پیدا کیا اور اس کے بعد وہ کیفیت. اچھا، جب اس کیفیت سے انسان نکلتا ہے ہوش آ جاتا ہے. وہی ہوش ہے جس میں تفقہ یکسفان علیہم من برق الجنہ، یعنی پھر وہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر وہ درختوں کے پتے جو تھے اس سے انہوں نے اپنی شرمگاہ ڈھانپنی شروع کر دی. یہ قرآن نے تصویر کھینچی ہے. اب میرے خیال کے مطابق تو صورتحال واضح ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ انار کا درخت ہے تو میں اس پہ کوئی زیادہ بحث نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ مزاج ہے، جیسے میں نے آپ کو سنا تھا، ہمارے استاد ایک ضرب المثل سنایا کرتے تھے کہ بھئی معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بھی، اللہ کا پیغمبر بھی اور کوئی صاحب علم بھی پوری بات جو ہے وہ ہر لحاظ سے بتا دیتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں. تو اس کے لیے وہ سنایا کرتے تھے کہ کسی نے پہیلی سنائی کہ دال بھات کھاتی ہے، کھپرے کھپرے پھرتی ہے، میاؤں میاؤں کرتی ہے، پوچھا کیا ان کا کتا ہے. یعنی قرآن مجید نے یہ پہلی جو بیان کی ہے یہ میرے خیال میں بہت واضح ہے. باقی یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر آدمی کہتا ہے کہ انجیر کا درخت تھا تو وہ یہ رائے رکھ سکتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے جس سے لوگوں کو بڑی غلطی لگی. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیے میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ. ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم قرار پاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا کر چھوڑا اور ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، یہاں سے اتر جاؤ. تو لوگوں نے جب یہ الفاظ پڑھے اتر جاؤ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی آسمان پہ جنت ہونی چاہیے، یہاں سے ان کو اتار دیا گیا. یہ عربی زبان کے اسلوب سے ناواقفیت ہے. یعنی عربی زبان میں جب بھی آپ کسی جگہ سے نکلتے ہیں تو اس کے لیے نزلہ یا حبتئی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یعنی قدیم عربی کا انداز یہ ہے. چنانچہ میں نے اس کی مثال دے دی جس کے بعد جنت کی بحث میرے خیال میں ختم ہو جانی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اسی سورہ کی آیت 61 میں، اسی سورہ بقرہ کی آیت 61 میں بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ یہ بنو سلوا تو اتار رہے ہیں، بٹیرے بھی ہیں، گوشت بھی ہے، سب ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑے دن ہو گئے پیاز کھائے ہوئے اور بڑے دن ہو گئے ککڑیاں کھائے ہوئے، کوئی تنوع کا سامان دسترخوان پر ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ان کو دے رکھی تھی وہ ان کی اس عارضی صورتحال کے لیے تھی. تھوڑا سا جلال آیا ہے تو فرمایا کہ اہبطوا مصر، جاؤ پھر کسی مصری میں اترو جا کے. یہی لفظ استعمال کیے، بالکل یہی لفظ استعمال کیے، اہبطوا مصر. یعنی یہ قرآن نے لفظ یہاں استعمال کیا ہے قل نہبطوا بعضکم لبعض عدو. اہبطوا کا لفظ یہاں استعمال کیا، اترو وہاں بھی یہی استعمال کیا. یعنی کسی شہر میں جا کے، اصل میں کیوں استعمال ہونے لگ گیا یہ لفظ؟ یعنی انسان جب سفر کرتا ہے تو سواری پر ہوتا ہے نا،
اونٹ پر آپ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، گھوڑے پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کسی جگہ جا کے جب آپ وہاں اترتے ہیں تو اس سے گویا یہ تعبیر بن گئی اور پھر عام استعمال ہونے لگ گئی. یعنی پھر کسی شہر میں جانا، یہ اس کے لیے لفظی شہر میں اترو لفظ بولتے ہیں نا یہ آپ، یا تب لوگ جا کر وہاں اترے اور انہوں نے جا کے خیمے لگا لیے، تو یہ وہ اترو ہے نہ کہ جنت سے اترو ہے. تو میرے نزدیک اس کی نوعیت یہ ہے. چنانچہ میں نے لکھ دیا ہے کہ اصل میں لفظ اہبتو استعمال ہوا ہے، اس میں اترو کا مفہوم وہی ہے جو اسی سورہ کی آیت 61 کے الفاظ اہبتو مصرع میں ہے، یعنی اے آدم و حوا اور ابلیس تم سب اس باغ سے نکل کر زمین میں اتر جاؤ، زمین میں اتر جاؤ یعنی زمین میں چلے جاؤ. تو یہ قدیم عربی کی عام تعبیر ہے، یعنی آپ ان کے ادب کو پڑھیں گے تو یہ عام استعمال کرتے ہیں، نزلہ حبتا یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو قرآن نے یہی استعمال کیے ہیں الفاظ. اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بعضکم لبعض عدو، یعنی تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہو. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو کہا، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہ کس کو کہا؟ یعنی آدم کی ذریت میں تو کوئی خلقت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے دشمنی نہیں ودیت کی گئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم سب انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہم سب انسان ایک دوسرے کے دوست ہیں. دشمنی کبھی کبھی وجود میں آ جاتی ہے، یا یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور بھیج کر ہمارے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ یہ دشمنی کریں گے. اچھا، اس کو اگر الٹ دیجئے تو یہ تو سارے استدلال کے خلاف ہو جاتا ہے جو پیچھے کیا گیا ہے. یعنی پھر تو فرشتوں کی بات جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے تھوڑے توقف کے بعد مان لی، یعنی پہلے استدلال کیا اور اس کے بعد مان لی. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ انہی اہل علم کی رائے اس میں ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت جنات کے لیے بھی اس وقت اس دنیا کے اندر، یعنی جنات وجود پذیر ہو چکے تھے، ان کی تخلیق ہو چکی تھی، لیکن اس دنیا کے اندر جو ان کو مہلت دی گئی ہے یہ اس کے بعد ہی ملی ہے. چنانچہ اس مہلت کا ذکر ہے قرآن مجید میں. جو ابلیس نے کہا، اس نے کہا کہ آپ آدم کو یہ مہلت دے رہے ہیں نا، یعنی آدم کی اب ذریت پیدا ہوگی، یہ دنیا میں رہے گا ایک لمبے عرصے تک، آپ اس کو مہلت دیں، یہی مجھے بھی دے دیجیے. یعنی اس نے یہی کہا. تو یہ اصل میں آدم، حوا اور ابلیس ان کو کہا گیا ہے کہ اب تم جاؤ، اب تمہارے درمیان دشمنی کا، یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ اب معاملہ کرتے رہو گے، تم اس کے دشمن وہ تمہارے دشمن. تو یہ دشمنی جو ہے یہ معلوم ہے، یعنی یہ ہمیں معلوم ہے کہ ابلیس اور ذریت. آگے پھر قرآن نے سورہ اعراف میں جہاں یہ واقعات بیان کیے ہیں وہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ دیکھو شیطان ابلیس اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، ان کے اور تمہارے درمیان دشمن. اور یہ عدو کا لفظ جو ہے جو یہاں استعمال ہوا وہ تو گویا شیطان کے لیے ایک عام تعبیر بن گئی، یعنی عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن یعنی اس نے تو چیلنج دے کے دشمنی اختیار کر رکھی ہوئی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، اور یہ چیلنج اس کا قرآن میں دوسری جگہ بیان بھی ہوا ہے. تو یہ کہا کہ اب تمہارے اور ان کے یعنی کشمکش جو پیدا کرنی ہے، میرے نزدیک اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو کشمکش اس دنیا میں پیدا کی گئی ہے اس کے لیے دو چیزوں کی ناگزیر ضرورت ہے. انسان کا اپنا وجود، اور انسان کے اپنے وجود کے اندر کیا چیز ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ انسان کے اپنے وجود کے اندر خیر کی طرف لپک پڑنے کے غیر معمولی دائیات ہیں، نہیں، خیر کا پوٹینشیل رکھ دیا گیا ہے. ان دائیات کے لیے ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ترغیب ماحول سے ملتی ہے، معاشرے سے ملتی ہے. چنانچہ یہ کام فرشتے کرتے ہیں، یعنی وہ ان دائیات کو ابھارتے ہیں، اطاعت کے دائیات، اللہ کی طرف تعلق کے دائیات، ان کو ابھارتے ہیں. یہ دوسری ضرورت بھی ہے امتحان کے لیے کہ کوئی شر کے دائیات کو ابھارنے والا بھی ہو، اور یہ کام شیاطین کرتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے دوسری جگہ جب آپ پڑھیں گے قرآن کو تو جگہ جگہ یہ تعبیریں اختیار کی ہیں، خاص طور پر سورہ ناس اور سورہ فلق میں. سورہ ناس میں تو بالکل ہی نمایاں کر دیا، یعنی یوں سمجھیے کہ دبک کر بیٹھے ہوئے شیاطین موجود ہیں، انسانوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور بہرحال جنات کے اندر تو موجود ہی ہے. وہ اپنا کام کرتے کیا ہیں؟ وہی کرتے ہیں جو فرشتے خیر کے لیے کرتے ہیں. یہاں بھی کوئی بے انصافی نہیں کی گئی. فرشتے مستقلاً انسان کے اندر اعلیٰ دائیات کو ابھارتے ہیں، ثبات قدم پیدا کرتے ہیں، نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، خیر کی ترغیب دیتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں کے اندر بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس وقت حضرت یوسف کا معاملہ بھی ہوا ہے تو خدا کی برہان جو ہے وہ فرشتے ہی لے کر نمودار ہوئے ہوں گے. یعنی یہ سارے معاملات جتنے وہ فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق بخشی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی موقع پر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی توجہ دلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ترغیب کے ہاتھ نہیں پکڑتے. ترغیبات جو ہیں وہ خیر کی پیدا کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کو اس کا تجربہ ہوا ہو کہ جس وقت کوئی باشعور انسان، یعنی ایک تو یہ نا کہ آدمی نے اپنے آپ کو مسخ کر لیا ہے، وہ اب کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک باشعور انسان جب برائی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے
تو کبھی تھوڑی دیر کے لیے رک کر اپنا تجزیہ کیجئے اس وقت ہو کیا رہا ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت شیاطین اور فرشتے دونوں اپنا کام پوری قوت سے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص بصیرت رکھتا ہے دونوں کو دیکھ سکتا ہے, اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان اصل کشتی ہو رہی ہے. پھر اس میں ظاہر ہے کہ کسی کو کامیابی ہو جاتی ہے, کسی کو ناکامی ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت تو دے رکھی ہوئی ہے. تو یہ جو ابلیس ہے اس کی طرف اشارہ ہے, یعنی ابلیس تمہارا دشمن ہے اور تم اس کے دشمن ہو, تمہارے اور اس کے درمیان فطری تعلق دشمنی کا ہے, لہذا تم کو ہمیشہ اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے. یعنی یہ فیصلہ اس موقع پر ہو گیا کہ ابلیس اور اس کی ذریت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, ابلیس اور اس کی ذریت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے آدم کو گمراہ کرنا ہے. یہ کام اس نے کیا. اب ظاہر ہے کہ وہ جنات کی مخلوق کے اندر سے اپنی ذریت پیدا کرتا رہتا ہے, اور پیدا کر کے جس کو قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ ہوا و قبیلہ ہو, وہ اور اس کا قبیلہ دونوں مل کے اپنا کام انجام دیتے رہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ ہو گیا, تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے چند الفاظ سیکھ لیے. نافرمانی ہو گئی تھی, یعنی اللہ تعالیٰ نے روکا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے جب روکا انسان کو تو یہاں بھی روکا ہے. تو کیا یہ ہے کہ انسان غلطی نہیں کرے گا؟ اس واقعے میں یہ بتا دیا کہ غلطی ہو جائے گی جب ترغیب کے سامان اس درجے میں ہوں گے تو ہو جائے گی. حد یہ ہے کہ آدم جیسی برگزیدہ شخصیت سے بھی ہو جائے گی, حوا جیسی برگزیدہ شخصیت سے بھی ہو جائے گی, غلطی ہو جائے گی. اصل مطالبہ کیا ہے؟ اصل مطالبہ یہ ہے کہ غلطی جب ہو جاتی تو اس کے بعد آدمی نے کیا کیا, یعنی اس کو اپنا زندگی کا حسن بنا لیا, اس سے محبت کرنی سیکھ لی, اسی میں جینا سیکھ لیا, اسی میں رہنا سیکھ لیا, اسی کو کھانا پینا شروع کر دیا, یہ کیا. اگر اس نے یہ کیا ہے تو قرآن مجید ایک دوسری جگہ اس کو بیان کرتا ہے کہ احاطت بہی خطیئتہ, پھر تو گویا گناہ نے احاطہ کر لیا, یعنی اب گناہ نے اس کے اندر خیر کے داخل ہونے کی جگہ کوئی نہیں چھوڑی, وہ تو مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن اگر اس کے اندر ضمیر جاگتا ہے, اس کے اندر شعور موجود ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا صحیح تصور موجود ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی اس کے اندر ندامت پیدا ہوگی, ندامت پیدا ہوگی, خدا کی طرف رجوع پیدا ہوگا. اور یہ چیز جیسے ہی وجود میں آتی ہے تو گویا انسان کے لیے تطہیر اور پاکی کا باعث بن جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے آپ کے کپڑے پر داغ لگا, آپ دھو دیا, صاف ہو گیا. تو اس کو قرآن مجید توبہ کی اصطلاح سے استعمال کرتا ہے, تعبیر کرتا ہے. میں نے لکھا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی سنت معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کر لینے کے بعد ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے, یعنی جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے ندامت بھی ہے, میں شرمندہ بھی ہوں, میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں, اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے, تو وہ نہ صرف یہ کہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے, یہ آدم کو حاصل ہو گئی, بلکہ اس کے لیے موضوع الفاظ بھی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ موضوع الفاظ ظاہر ہے کہ دل میں ڈالنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ موضوع الفاظ خود اپنی ایک تاریخ بنا چکے ہیں, یعنی وہ پیغمبروں نے بہت سکھا دیے ہم کو. لیکن جب پہلا معاملہ ہوا تو یہ آج تو ہے نا کہ دعا کیسے مانگی جائے. آپ خیال کریں گے اصل میں جو چیز میسر ہو جاتی ہے آدمی نہیں جانتا کتنی مشکل سے میسر ہوئی تھی. خدا سے دعا کیسے مانگی جائے, توبہ کیسی کی جائے, مغفرت کیسے طلب کی جائے, یہ ہمیں پیغمبروں نے سکھایا ہے, اور اتنے خوبصورت الفاظ میں سکھایا ہے, اتنے اعلیٰ اسالیب میں سکھایا ہے کہ ہم آج محتاج نہیں ہیں اس معاملے میں. لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ایسا نہ ہو, اور جنہوں نے پیغمبروں سے یہ ہدایت نہیں پائی ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے, ان کی دعائیں دیکھ لیجئے, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ موضوع الفاظ ڈال دیتا ہے. آدم علیہ السلام کو جو الفاظ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سکھائے وہ سورہ اعراف کی آیت 23 میں بیان ہوئے ہیں. سورہ اعراف کی جو آیت 23 ہے اس میں وہ الفاظ بھی بیان ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ اس طریقے سے آپ یہ دعا کر سکتے ہیں. اب ہوا کیا, یعنی انسان نے جیسے ہی وہ الفاظ سیکھے تو ان کے ذریعے سے فوراً توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا. یعنی شیطان نے بھی, ابلیس نے بھی غلطی کی, اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے, یعنی خدا کے سامنے کرتے ہو. اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا تھا, جس کو مٹی سے پیدا کیا ہے, اس کے بعد یہ کیا دھاندلی شروع کر دیا آپ نے, آپ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے میں سجدہ ریز ہو جاؤں, یہ تو میری اہانت ہے. تو قرآن نے کہا ابا واستکبر, یعنی اس نے انکار کر دیا اور اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا. تکبر اتنا بڑا جرم ہے, وہی انانیت. تکبر کیا چیز ہے, اس کو حضور نے بیان کیا نا. ایک موقع پر پوچھا کسی نے
کہ کیا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنی کوئی خوبی محسوس کرنا، کوئی اچھا لباس پہن لینا، اچھا گھر بنا لینا، یہ تکبر ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، کوئی چیز تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ بطر الحق و غمت الناس، تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور کسی صحیح بات کے سامنے ڈٹ جاؤ، یہ تکبر ہے. تو یہ جو تکبر ہے اس کا اظہار شیطان سے ہوا. اور قرآن نے ایک دوسری جگہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کسی مستکبر کو، تکبر کرنے والے کو داخل نہیں کرے گا. اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، مستکبر جنت میں نہیں جا سکتا. میں وہ جرم ہے جو ابلیس سے ہوا ہے، اور اسی پر متنبع کیا گیا ہے. انسان جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو غلطی اور گناہ تکبر نہیں ہے. یعنی آدم سے غلطی ہوئی، جیسے ہی رجوع ہوا تو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے الفاظ القاء کیے تو فوراً زبان پر آ گئے اور اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو کے انہوں نے اپنے مالک سے معافی مانگ لی. تو میں نے یہ لکھا کہ اس لیے کہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے کوئی مجرم نہیں ہے. وہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ ازلی گناہ گار ہے، جیسے کہ مسیحی علم کلام میں یہ مان لیا گیا کہ وہ تو ازلی گناہ گار ہے. اس وجہ سے نہیں انسان گناہ کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی جو نعمت اسے عطا فرمائی ہے اس کے سوء استعمال کی وجہ سے گناہ کرتا ہے. یعنی انسان کو اختیار دیا گیا ہے، ارادہ دیا گیا ہے، اس کو خیر و شر میں سے کوئی چیز اپنانے کے لیے، یہی آزمائش ہے اس کی، اس کا برا استعمال ہو جاتا ہے. اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ و اصلاح کا طریقہ اسے بتایا ہے. اس کے لیے کفارے کا کوئی عقیدہ وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ پھر میں اپنا بیٹا پیدا کروں گا، پھر اس کو پھانسی چڑھایا جائے گا اور اس سے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، بلکہ توبہ و اصلاح کا طریقہ بتایا ہے. ہر انسان جب غلطی کرتا ہے، جیسے آدم نے توبہ کی ایسے ہی اسے توبہ کرنی چاہیے. تھوڑی سی اس میں ایک زبان کی چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الفاظ استعمال میں فتاب علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی. تو یہ جو ترکیب ہے عربی زبان کے طلبہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ آیا ہے جو تابہ کے ساتھ موضوع نہیں ہے. تو عربی زبان میں یہ طریقہ ہے کہ پھر کوئی دو فعل ہوتے ہیں جن کو اس کے اندر پورے مفہوم کو لے لیا جاتا ہے، ایک کا پریپوزیشن رکھ لی جاتی ہے، ایک فعل لے آیا جاتا ہے. تو تابہ علیہ بھی اسی طرح ہے. تو اللہ میرے نزدیک اس پر دلیل ہے کہ یہ اقبلہ کے مفہوم پر متضمن ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں تو گویا بندے کی طرف منہ پھیر کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی طرف بڑھتے ہیں، تو وہ مضمون اس کے اندر پورا کا پورا آ جاتا ہے. تابہ و اقبل علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا التفات اور توجہ اسے پھر حاصل ہو گئی. یہ رحمت و عنایت کا مضمون ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے انہ هو التواب الرحیم کے الفاظ میں واضح کر دیا. جو معلوم نہیں کیسے استاد امام کے قلم سے بھی نکل گئی ہے کہ اس میں رحمت کا مفہوم متضمن ہوتا ہے. رحمہ فعل کے ساتھ عربی زبان میں اللہ کا صلہ نہیں آتا، یعنی رحمہ اللہ ہے، رحمت اللہ علیہ یہ کوئی عربی نہیں ہے. یہ تو ہمارے ہاں رائج ہو گئی بات، اس کو بغیر کسی صلے کے پریپوزیشن کے آنا چاہیے، یہی اس میں فصیح بات ہے. اس کا تو صلہ لانا عربیت کے خلاف ہے، کجا یہ کہ اس کے مضمون کو تو اقبلہ میرے نزدیک اس میں متضمن ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں جب انہوں نے غلطی کی تو کہا کہ کل نہبتو بعضکم لبعض عدو، اب جاؤ دنیا میں تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہو، شیطان کے ساتھ اب ازلی دشمنی میں تم کو اس آزمائش سے گزرنا ہے. یہ الفاظ کیا ہے؟ اچھا، اس کے بعد یہ کہا کہ جب آدم نے توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی تو اس کے بعد پھر کہا کہ زمین پہ جاؤ، اترو اور جا کر وہاں رہو. یہ الفاظ کہے. میرے نزدیک ایک تو قرآن مجید نے یہ کیا کہ ان الفاظ کے اس طریقے سے دو مرتبہ دہرانے کی وجہ تو میں آگے بیان کرتا ہوں، لیکن یہ واضح کر دیا کہ یوں نہیں ہے کہ لغزش کی سزا کے طور پر انسان دنیا میں بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ کی اسکیم ہے جس کے تحت انسان بھیجا گیا ہے. میں نے لکھا کہ یہ الفاظ دو مرتبہ دہرائے گئے ہیں. ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کی لغزش کا ذکر کرنے کے بعد، اور دوسری مرتبہ یہاں ان کی توبہ کے بعد، یعنی دو مرتبہ دہرائے گئے ہیں. لغزش کے بعد یہ اس لغزش کا نتیجہ بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی یہ طے کر دیا گیا تھا کہ جب یہ معاملہ ہوگا تو اس کے بعد بھیجا جائے گا. یہ نہیں کہ لغزش جو ہے وہ باعث بن گئی ہے، بلکہ لغزش جو ہے وہ اصل میں امتحان کے پورا ہو جانے کی علامت بن گئی ہے. ہو گئی، بس یہی دیکھنا تھا. یعنی شیطان کے مقابلے میں کیا کرتے ہو، رکھ کے دیکھ لیا، تو اس کے نتیجے کے طور پر اب زمین پر جانا ہے. اور توبہ کے بعد اس بات کو واضح کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہی امتحان اب دنیا میں تمہیں درپیش ہے. یعنی یہ بات واضح، اس کے لیے جاؤ، تمہاری لغزش اور توبہ سے وہ مقصد پورا ہو گیا جس کے لیے تم اس باغ میں رکھے گئے تھے. یعنی لغزش جو ہے وہ باعث نہیں بنی، لغزش کا ہو جانا امتحان کی تکمیل کا اعلان ہو گیا.
یعنی جو مقصد تھا پورا ہو گیا. آپ کو اسی لیے رکھا گیا تھا کہ یہ آپ پر واضح ہو جائے. یعنی سارا معاملہ جو ہے اگر آپ غور کریں تو یہ جو کچھ ہوا، یعنی اطاعت کا حکم دیا گیا، فرشتے سرنگوں ہو گئے، شیطان نے ابا کی، استکبار کر کے کھڑا ہو گیا، آدم کو اس نے ورگلانے کے لیے اس کے سامنے ایک خیر رکھا، وہ اس کے سیر میں آ گئے. جو دائیات انسان کے اندر رکھے گئے ان میں سب سے بڑے دائیے کو اس نے ابھارا. اس دائیے کے تحت غلطی ہو گئی، غلطی ہونے کے بعد فوراً ندامت ہوئی، ندامت کے نتیجے میں توبہ کی، توبہ کو خدا تعالیٰ نے قبول کر لیا. فرمائیے اس کے بعد دین کی مزید کسی ہدایت کی ضرورت باقی رہ جاتی. یہی سارا کچھ ہے، یہی داستان ہے نا ساری کی ساری. تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا ساری ہدایت جو بعد میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں وہ اس وقت عملاً سب سامنے آ گئی. معلوم ہو گیا کہ یہ ہونا ہے اور اس میں یہ کرنا ہے تم کو. چنانچہ آگے آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اگلی بات کہتے ہیں. جی شامل ہے اور ہوا بھی شامل ہیں اور ابلیس بھی شامل ہیں. تو پھر یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوئے، تو پھر آدم اور ہوا بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوئے. دو گروہ ہیں جن کو کہا گیا. یعنی جب یہ کہا جائے گا دو گروہ کھڑے نا، آدم و حوا تو ایک ہی چیز ہے، وہ انسان ہے. لیکن سر اس سے پہلے انہوں نے کہا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، یعنی دونوں کو کیٹیگوریکلی مینشن کیا ہے اوپر. لیکن جب ہم نیچے آتے ہیں تو پھر صرف آدم توبہ کر رہے ہیں، دونوں توبہ نہیں کر رہے، تو پھر اس کو گروپ میں کر دیا ہے. یہ وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں یا قدیم ادب میں یہ علی سبیل تغلیب کا اسلوب ہوتا ہے. یعنی حوا تو کر ہی رہی ہیں، یعنی اس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جاتا عام طور پہ. ظاہر ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے توبہ استغفار نہ کی ہو، لیکن آدم نے کی تو گویا حوا نے بھی توبہ کر لی. تو یہ عام طریقہ ہے. جیسے پیچھے بیان کیا نا کہ یہ ذکر نہیں کیا کہ ہم نے جنوں کو بھی کہا تھا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ، یہ کہا کہ فرشتوں سے کہا سجدہ ریز ہو جاؤ، ابلیس نہیں مانا، جن تھا. تو یہ اس قدیم زبان کے یہ اسالیب ہے، یہ طریقہ ہے. اس پر میں نے ایک یہ جو لغزش ساری کی ساری ہوئی ہے اس کے بارے میں ایک نوٹ ہے کہ اس پورے واقعے سے معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی میں جو سب سے بڑا امتحان انسان کو پیش آئے گا وہ انانیت اور جنسی جبلت کے راستے سے پیش آئے گا. پہلی صورت میں اسے فرشتوں کا نمونہ سامنے رکھنا چاہیے جو ایک برتر مخلوق ہونے کے باوجود اللہ کے حکم پر اس کے سامنے جھک گئے، اور دوسری صورت میں اپنے باپ آدم کا نمونہ جو شیطان کے بہکانے پر جذبات میں تو بہہ گئے لیکن اس کیفیت سے نکلتے ہی فوراً اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آئے. چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں برگزیدہ فرمایا. جی تو اسی طرح حضرت آدم کو بھی اللہ تعالیٰ بچا سکتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ اسکیم واضح کرنے کے لیے سب کچھ کیا. جی بالکل ایسا ہی مطلب مرضی شامل تھی اللہ تعالیٰ ہونے دیا معاملہ. ویسے وہ معاملہ تو ہونا ہی تھا، یعنی اس کو ہونے دیا. یوسف کے معاملے میں تو ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی تھی کہ جو ایک بدترین گناہ ہے. یہاں تو میاں بیوی ہیں، یعنی ہیں تو دونوں میاں بیوی، تو اس وجہ سے یہاں گناہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہی چیز تھی جو نمایاں کرنا پڑے، تو ہونے دیا گیا اس معاملے کو. اچھا اب اس کے بعد آگے بڑھیے تو آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اب جاؤ زمین میں رہو، وہاں پہ جا کے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یعنی جتنی ہدایت اس وقت مقصود تھی وہ دے دی گئی ہے. اور اب اس کے بعد تو میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا صلہ جنت ہے. انہیں وہاں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم کبھی کھائیں گے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یعنی اسی موقع پر یہ بتا دیا گیا کہ اب جہاں ضرورت پڑے گی میری ہدایت آئے گی. یعنی بات کو یہاں ختم کیا گیا ہے، یہ سارا سلسلہ بیان یہاں ختم ہوا ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی تم جس امتحان میں ڈالے گئے ہو وہ بڑا سخت امتحان ہے. اس میں تنہا اپنی عقل و فطرت کی رہنمائی سے تمہیں کامیابی میں مشکل ہو سکتی ہے. میری رحمت کا تقاضا ہے کہ اس میں تمہاری ہدایت کا سامان کروں. یہ یعنی بات کا مطلب یہ ہے کہ میری رحمت تمہارے ساتھ ہے اور میں تمہاری ہدایت کا سامان کروں گا، لہذا میں یہ سامان کروں گا تاکہ جس نے ہدایت پانی ہے وہ ہدایت پائے، اور جس نے گمراہی کے راستے پر چلنا ہے وہ پوری طرح اتمام حجت کے بعد چلے، یعنی کسی کے پاس عذر نہ رہے.
اور جزا و سزا کے دن اپنا کوئی عذر پیش نہ کر سکے. یہ جو الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جنت کی تعبیر ہے. یعنی جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی میں اگر دو لفظوں کا فرق بیان کیجئے تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ماضی کے پچھتاوے، مستقبل کے اندیشے. یہی ہے، یہی چیز ہے. اور جنت کیا ہے؟ جہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. اصل جنت یہ ہے. باقی تو اصل میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی تفصیلات ہیں، تو قرآن اس میں اس کو بیان کر دیتا ہے. قرآن مجید میں یہ الفاظ جنت کی تعبیر کے لیے خاص ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا. خوف اور حزن کے جو الفاظ اصل میں آئے ہیں وہ اسی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے کہ خوف کسی پیش آنے والے خطرے کا ہوتا ہے اور حزن رفتہ و حاضر کے کسی نقصان کا. آدمی غم کرتا ہے کسی چیز کو کھو دینے پر، اور خوف ہوتا ہے آگے جو پیش آنے والا ہے اس کا. دنیا کی زندگی اس کے برعکس اگر دیکھیے تو مستقبل کے اندیشوں اور ماضی کے پچھتاووں ہی کا نام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بات جہاں ختم کی ہے تو دیکھیے اس میں یہ کہا ہے نا کہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا صلہ جنت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کے سامنے جو نصب العین رکھا گیا ہے وہ جنت ہے، یعنی اس نے اس کو پانا ہے. اس سے واضح ہوا کہ انسان کا نصب العین ازل ہی سے جنت الفردوس ہے. وہ اس کو پانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. یعنی دنیا میں اس کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس جنت کو اپنے استحقاق کی بنیاد پر پائے، اپنے آپ کو امتحان میں کامیاب کر کے پائے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ میں نے یہ امتحان سارا اس لیے برپا کیا اور انسان کو دنیا کی بادشاہ اس لیے دی ہے کہ مجھے اپنی جنت کے لیے لوگ منتخب کرنے ہیں. تو یہ انتخاب ہے جس کو امتحان بنایا گیا ہے، یہ ہمارا نصب العین ہے. اچھا، اب آپ غور کریں انسان کے اندر اتر کر تو اس کا محرک یہی جنت ہے. انسان کے تمام اعمال کا محرک اس کا کیا ہے؟ یہی جنت ہے. اچھا، اب آپ فرمائیں گے کہ ایسا تو نہیں، یعنی انسان تو دنیا کے اندر بڑی جدوجہد کرتا ہے دنیا کے لیے. وہ اگر اس کی اصلی جگہ پر اس کے حصول کی جدوجہد نہ بھی کر رہا ہو، یعنی کیا کرے گا؟ یا تو جنت جہاں ملنی ہے اس کے حصول کی جدوجہد کرے گا، کیونکہ یہ نصب العین ہے، اس کے لیے اس کی فطرت کے اندر ارج رکھا گیا ہے، بڑا شدید داعیہ ہے کہ وہ جنت کو پائے. اب جنت کو پانے سے اس نے انکار کر دیا، یا جنت کا تصور اس پر واضح نہیں ہوا، یا وہ اس پر مطمئن نہیں ہوا، تو آپ کا خیال ہے کیا کرے گا؟ وہ اپنے علم و عمل کی تمام صلاحیتیں پھر اسی دنیا میں اسے پانے کی جدوجہد میں صرف کرے گا، یعنی یا اس جنت کے لیے یا دنیا کو جنت بنانے کے لیے. انفرادی اور اجتماعی سطح پر پوری انسانیت کی تاریخ یہی ہے. یہ چیز اس کی فطرت میں ودیت ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی نصب العین کے لیے جیتا اور اسی کے لیے مرتا. یعنی جو نصب العین اندر رکھ دیا گیا ہے یا تو وہ صحیح جگہ پہ اس کو پائے گا یا دنیا میں پائے گا. دنیا کے اندر ہمارے اس پچھلے 200 سال میں جو تحریکیں اٹھیں، ایک لفظ میں بیان کیجیے اگر ان تحریکوں کو، تو وہ دنیا میں جنت کو پانے کی جدوجہد ہے. جتنی تحریکیں اٹھی سب کی سب جتنی. ایک بزرگ ہیں تھے ہمارے، تو وہ مولانا مودودی صاحب سے ملنے کے لیے گئے. مل کے جب آئے تو پوچھا کسی نے کہ کیا ملاقات رہی، تو ایک لفظ میں انہوں نے تبصرہ کیا کہ ان کو اصرار ہے کہ وہ دنیا میں جنت بنا کے رہیں گے. یعنی پوری دعوت کو انہوں نے ایک لفظ میں بیان کر دیا. اس وقت بھی اگر آپ غور کریں تو سارا جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے. اور اصل کشمکش کے آخری الفاظ کہہ رہا ہوں، پیغمبر جنت جہاں ہے بتانے کے لیے کھڑے ہیں، اور دنیا کے مفکرین جہاں وہ کبھی نہیں ملے گی اسے دینے کے لیے کھڑے ہیں. ایک ہی کشمکش، ایک ہی. جی وہ تو آپ جب نہیں جاتے وہاں پہ تو کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. فارغ تو نہیں بیٹھ سکتے. یہی جناب انشاءاللہ اگلے جمعے کو